امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو ہارون الرشید نے چیف جسٹس بنا دیا تھا، پوری امت مسلمہ کا آپ کو ایک بڑا عالم دین بنا دیا تھا اور آپ کو ہر طرح کی سہولت عطا فرما دی تھی، لیکن ان کے بچپن کے جو مراحل تھے آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو باپ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو والد گرامی ہیں بچپن کے اندر ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی 4 بہنیں تھیں، آپ کی ذمہ تھی، ایک بوڑھی والدہ میں تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کافی زیادہ ذہین بھی تھے اور پڑھنے کا شوق انہیں بہت زیادہ تھا، لیکن غربت نے اتنا تنگ کیا کہ آپ کی والدہ نے امام مالک کو پکڑ کر ایک دھوبی کی دکان پر جا کر چھوڑائی، کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ کام سکھا دے، کپڑے دھونے کا کام، یہ اپنی بہنوں کے اخراجات کو یہ اکیلا پورا کر سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس رستے سے گزر کر دھوبی کی دکان پر جایا کرتے تھے، درمیان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مدرسہ گزرتا تھا، جب بھی آپ چلتے چلتے آپ وہاں سے گزرتے تو اکثر یہ کئی مرتبہ مدرسے کے اندر آپ دیکھتے کہ بچے طلباء بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ بھی کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں، لیکن غربت نے ستایا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد آپ آگے چلے جاتے، اپنا کام کرتے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر یہ دیکھا کرتے تھے، ایک دن آپ نے بلا لیا کہ بیٹا کیا تجھے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے، کہا ٹھیک ہے تم آیا کرو، پڑھا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پڑھنا شروع ہو گئے، جب پورا مہینہ گزر گیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا لاؤ تنہا، کہا کہ اماں تنہا تو وہ لا کے دے کہ جو کام پڑ جاتا ہوں، میں تو مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی والدہ بڑے غصے کے ساتھ کھڑی ہوئی، کہا کہ مولوی نے میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے، یار مسلوں کے ساتھ بھی اپنے گھر کے اخراجات چل سکتے ہیں۔ بڑے غصے کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، غصے کے ساتھ کہا کہ او مولوی تم نے میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے، میں اپنے بچے کو بھیج دوں کام کرنے کے لیے، تم نے لا کر یہاں پر پڑھنے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ کچھ دیر تک وہ بڑی کرواہٹ والی مثالیں جو الفاظ ہیں وہ بولتی رہی ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ اماں جی آپ اپنے بچے کو پڑھنے دیجیے، کہا کہ یہ پڑھ لکھ کے کیا کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اماں تیرا بچہ جب پڑھ لکھ بیٹھے گا یہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ بھی کھایا کرے، اور جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹا گوشت جب پائے ایک بہت اعلیٰ غذا سمجھی جاتی ہے، اعلیٰ یہ کھانا سمجھا جاتا ہے، اس کو سالن سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس دور کے اندر حلوہ کسی کسی کی گھر میں پکا کرتا تھا، کہا کہ اماں اسے پڑھنے دو، جب کامیاب ہو جائے گا تو وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھایا کرے گا۔ کہا کہ مولوی خاموش ہو جا، کیسی باتیں کرتا ہے، میرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ کہا کہ اماں یہ بتاؤ کہ تیرے گھر کے کتنے اخراجات ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ میرے گھر کے 4 دینار ہیں جو میں مہینے کے اندر خرچ کرتی ہوں، اور ایک تو کچھ ایسی روایات ہیں کہ جس کے اندر اماں نے کہا کہ میرے 40 دینار ہے میرے گھر کے اخراجات جس کے ساتھ میں پورا کرتی ہوں۔ کہا کہ 4 جو دینار تھے اس کے ساتھ میں بڑی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ اگر میں پیسے خرچ کرتی تھی تو 4 دینار کے ساتھ میرے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن 40 دینار میں نے کافی زیادہ کھلے بتائے، میں نے کہا کہ تو دے گا مجھے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ اماں تجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
पहले से पहले तेरे घर के अंदर 40 दिनार पहुंचा दिया करें। कहते कि 40 दिनार आपके घर में पहुंचा दिया करते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पढ़ लिख बैठे, तालीम हासिल करने के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको विसाल हो गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बगदाद चले आए। वहां पर हारून रशीद के साथ आप बैठ के वहां पर मसाइल हल किया करते थे। 40 साल गुजरने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी वालिदा को खत लिखा कि अम्मा जी आप आ जाइए बगदाद के अंदर और आके देखिए कि आपके बेटे को रब्बे जलाली कितनी ज्यादा शान अता फरमाई। जैसे इमाम खत पहुंचा, वालिदा ने जल्दी से सवारी के ऊपर सवार हुई और बगदाद की तरफ आना शुरू हो गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हारून रशीद के दरबार की तरफ बैठे हुए थे और भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। तो हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बुलाया और कहने लगे कि हजरत आप मेरे पास आखिर तक पर बैठ जाइए। आपकी जो जोजा थी, यानी इमाम हारून रशीद जो बादशाह था, उसकी जोजा उलमा से बड़ी मोहब्बत किया करती थी और उसने उसी दिन जो है हलवा बना के भिजवाया था। कहा कि हजरत आप मेरे साथ आके बैठ जाइए और मुझे मसला भी बताइए, साथ हलवा भी तनावल फरमाइए। आप फरमाते कि मैं उसके साथ तक पे बैठ गया। खाना हम खा रहे, खाना खाते खाते अचानक मेरी वालिदा आ गई। जैसे आपने मेरी वालिदा ने पर्दे का थोड़ा सा हिस्सा हटाया, सामने देखा कि मेरा बेटा वक्त की बादशाह के साथ बैठ के खाना खा रहा है। जोर से चीख मारी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जट से नीचे उतरे। कहा माली क्या बात है, इतने जोर से आपने क्यों चीखा? उस अम्मा ने कहा कि मुझे तेरा उस्ताद याद है। 40 साल पहले तेरे उस्ताद ने कहा था कि अम्मा इसे पढ़ने दे, एक वक्त ऐसा आएगा कि बादशाह के साथ बैठ के हलवा तनावल फरमाएगा। आज मैं देख रही हूँ कि जो तेरे उस्ताद ने कहा था वाकई बनी।